بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ خوفناک اور سچی کہانی علی رحمان کی ہے۔ وہ اپنی آپیتی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میری 1970 میں گوچر خان کے سول ہاسپٹل کی مارچری یعنی مردہ خانے میں جاب کا آغاز ہوا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری امی اس جاب پر خفا تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں کہیں اور جاب کروں کیونکہ ایسی جگہوں پر بھوت پریت خام خواہ ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے ڈرتی تھیں کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن وہاں جاب کرنا میری مجبوری بن گئی تھی کیونکہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ میرے ابا جی کافی بیمار رہنے لگے تھے، اسی لیے میں نے چپ کر کے یہ نوکری شروع کر دی کیونکہ یہ سرکاری نوکری تھی۔ اگلے دن امی نے میرے لیے ایک تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تو میں ہنسنے لگا۔ امی، ڈر تو اس دور میں انسانوں کا زیادہ ہے جبکہ میتیں تو کبھی نقصان نہیں دیتی۔ امی میری بات سن کر دہل سی گئیں۔ خیر، میں نے ان کی خوشی کی خاطر تعویذ گلے میں پہنے رکھا اور ڈیوٹی پر جانے لگا۔ میری اس ہاسپٹل میں نائٹ شفٹ ہوتی تھی جو رات 9 بجے شروع ہو جاتی۔ میں معمول کے مطابق مارچری پہنچا۔ میرا کام یہاں پر نئے آنے والے مردوں کو ٹیگ لگا کر ریسیپشن پر رکھے رجسٹر میں اندراج کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت مارچری میں ہم 2 لوگ ہی ہوتے، ایک میں اور دوسرا چوکیدار۔ یہ جاب میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ جاب نہ کرتا۔ ایک تو مارچری کا خوف اور دوسرا اس جگہ کی عجیب سی بو جس سے میرا دل متلاتا رہتا۔ اسی لیے میں مارچری سے باہر چیئر رکھ کر بیٹھ جاتا۔ ایک رات 3 بجے ایک میت کو لایا گیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکے کی میت تھی۔ اب تک کی ڈیوٹی میں جوان لڑکے کی میت پہلی بار دیکھی تھی۔ بے حد افسردہ سا ہو گیا۔ خدا جانے کس کے گھر کا ثبوت تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنی ماں کا چہرہ نظروں میں گھوم گیا اور میں دل ہی دل میں دعا پڑھنے لگا کہ ایسا غم کسی نوجوان بیٹے کی ماں کو نہ دیکھنا پڑے۔ اس میت کو جب مارچری میں رکھا گیا تو میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی ہوئی تھیں، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھاری دل کے ساتھ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں بند نہ ہوئیں۔ اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے تھے اور سر بری طرح سے کچلا ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی نلاہٹ دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ مختصر یہ کہ ایک بار اس کی طرف دیکھنے کے بعد میرا تو حوصلہ ہی جواب دے گیا۔ تازہ خون کی بو سے میرا دل شدید متلایا اور میں مارچری سے جیسے ہی باہر نکلا کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے اس میت نے کوئی حرکت کی ہے۔ میں بلا ارادہ پیچھے مڑا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی اور میرا خوف مزید بڑھ گیا تو میرا ہاتھ اپنی جیب پر گیا اور میں نے فوراً موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور فوراً باہر نکلا، لیکن یہ جان کر میں شدید حیران ہو گیا کہ باہر ہر طرف لائٹ تھی۔ مارچری کی لائٹ کیسے بند ہو گئی؟ یہ سوچ کر میں جیسے ہی مڑا تو دیکھا مارچری کی لائٹ بھی آن ہے، تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ تبھی میری نظر اس میت پر پڑی تو اس کا چہرہ میری طرف مڑا ہوا تھا اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے مجھے تک رہا تھا۔ سچ کہوں تو اس وقت میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ابھی تو اس کا منہ بالکل سامنے قبلے کی طرف تھا، تو یہ دائیں طرف کیسے مڑ سکتا ہے؟ میں خوف کی لہر اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے فوراً مارچری کا دروازہ بند کر دیا اور باہر نکل آیا۔ پھر اضطراری انگلیوں سے میں نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر پھونکنے لگا۔
میرے ہاتھوں میں ابھی بھی کپکپاہٹ تھی۔ سگریٹ کی لت بھی مجھے یہاں ہی لگی۔ شاید اس مارچری کا ماحول، افسردگی، تنہائی اور رات میں ہو کا عالم سے مجھے ٹینشن سی ہو گئی تھی۔ ایک دو سگریٹ کے بعد میری طبیعت قدرے بحال ہو جاتی تو میں نے باقاعدہ سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ میں دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا کہ جبھی میت غسل دینے والے 2 کارکن اندر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آج کتنی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہم نے ابھی غسل دینا ہے، آپ ہماری اٹینڈنس لگا دیں، ہم بس پانی کھول کر آتے ہیں، پانی ختم ہے۔ اور وہ یہ بات کر کے وہاں سے چل دیے تو میں نے رجسٹر جیسے ہی کھولا اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مارچری کے اندر سے میرا نام زور سے پکارا ہو۔ میں چونکا اور مارچری کے دروازے کو دیکھنے لگا کہ اچانک مارچری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں اچھل پڑا۔ یہ مارچری میں بلا اجازت آخر کون داخل ہوا ہے؟ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور مارچری کی طرف بھاگا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو پریشانی سے اندر جھانکا تو سب نارمل تھا۔ پھر یہ گرنے کی آواز کیسی تھی؟ اچانک اسی میت میں ذرا سی جنبش ہوئی تو میں الرٹ ہو گیا، کہیں یہ زندہ نہ ہو۔ میں تیزی سے اس میت کے قریب آیا، مگر اس میت کی وہی کنڈیشن تھی کہ اچانک ایک آواز سی آئی کہ مجھے کوئی مرد ہاتھ نہ لگائے، کسی عورت سے میرا غسل کرواؤ۔ یہ آواز اسی میت کے پاس سے آ رہی تھی اور یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ میں گھبرا کر اس میت سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا تو اندر آتے رضاکاروں سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، لیکن میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ کیا ہوا سر، سب خیریت تو ہے؟ تو میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اب ہم سب مارچری سے باہر کھڑے تھے اور وہ دونوں میری شکل کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے تو میں نے آہستہ سے کہا، اس میت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو وہ حیرانگی اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ اسے عورت غسل دے گی، صبح باجی سریا آئیں گی تو انہیں کہہ دیں گے۔ مگر علی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرد کو باجی سریا کیسے نہلا سکتی ہیں؟ یہ آرڈر نہیں ہے۔ بحث مت کرو اجمل، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ جتنا کہا ہے اسے سمجھو، اس کے لواحقین کا کچھ پتہ چلا کیا؟ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا سر، اجمل نے مجھے جواب دیا تو میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے اب تم دونوں یہاں سے جاؤ۔ تو وہ میری طرف انتہائی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ صبح جب باجی سریا آئیں وہ خواتین کو غسل دیتی تھیں تو میں نے ان سے اس میت کے حوالے سے بات کی تو وہ بے حد حیران ہو کر بولیں، علی بھائی میں صرف خواتین کو غسل دیتی ہوں، یہ مرد کی میت ہے۔ تو میں نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں لگتا باجی، یہ مرد کی میت ہے۔ تو پھر وہ حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولی اور پھر تیزی سے میت کی طرف آئیں اور ضروری جائزہ لے کر بولیں، علی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو کسی نوجوان لڑکی کی میت ہے، لیکن کمال ہے اس نے مردانہ لباس پہن رکھا ہے اور اس کا حلیہ بھی بالکل مردوں جیسا ہے۔ خدا جانے اس نوجوان لڑکی کو گھر کی کیا مجبوری تھی کہ یہ مردانہ لباس میں باہر نکلی۔ وہ اسے دیکھ کر بار بار افسوس سے سر ہلانے لگیں۔ خدا جانے اس بدنصیب لڑکی کے گھر والوں کو اس کی موت کا علم بھی ہے یا نہیں، یا یہ یوں لاوارثوں کی طرح دفنا دی جائے گی۔ وہ لرزتے لہجے سے بولیں تو میں خاموش نظروں سے اس میت کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی ساتھی خواتین بھی پہنچ گئیں،
جنہوں نے اسے غسل دے کر کفن پہنایا، اور جب اسے امانتاً دفنانے کے لیے لے جانے لگے تو میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اب اس کے چہرے پر بے پناہ سکون تھا۔ میری شفٹ ختم ہو گئی اور میں گھر چلا گیا۔ آج کا ہونے والا عجیب و غریب واقعہ میرا دل بوجھل کر گیا۔ امی مجھے دیکھتے ہی کچن میں آ گئیں اور کہنے لگیں، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں، تم چل کر کمرے میں بیٹھو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ امی میں آج ناشتہ نہیں کروں گا، بس سوؤں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی، لیکن پھر پینے کا ارادہ ترک کر کے سگریٹ واپس رکھ دی۔ میرا ذہن بار بار آج کے ہونے والے واقعے کی طرف بھٹک رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے مجھے شدید غنودگی آ رہی ہے، تو میں دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر وہیں سو گیا۔ اچانک وہی میت زندہ حالت میں ایک بھرپور لڑکی کی صورت، ایک اچھے خوشبودار لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ مجھے دکھائی دی، تو میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر آہستہ سے بولی تو اس کی آواز بے پناہ خوبصورت تھی۔ ایک مجبور بے بس لڑکی کی مدد کا بہت شکریہ علی، اس دنیا نے بڑے غم دیے مجھے، بڑے گلے ہیں انسانوں سے، لیکن جاتے جاتے آپ جیسے اچھے انسان نے جو مجھ بد نصیب کے ساتھ نیکی کی ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ دنیا میں اچھے انسان ابھی بھی موجود ہیں، شاید اسی لیے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی اور ہاتھ میں پکڑا سفید پھول میری گود میں ڈال دیا، اور پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی دوران میں ایک دم سے ہڑبڑا کر جاگ گیا تو میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا اور میں تیز تیز سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے کمرے میں دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی محسوس نہ ہوا، البتہ مجھے اپنے کندھوں پر عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کمرے میں ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں اس خوشبو کو سونگھ کر بے حد چونکا۔ اچانک مجھے اپنا خواب یاد آیا تو مجھے لگا شاید یہ سب میرے لاشعور میں تھا، اسی لیے وہ خواب بن کر مجھے دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ رات والے واقعے کو ہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں خود کو تسلی دیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ نکالی ہی تھی کہ گود میں رکھا سفید پھول پر جب میری نگاہ پڑی تو میرے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبی چھوٹ کر بستر پر جا گری۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ کافی دیر تک تو سگریٹ کی ڈبی سے میری نگاہ ہی نہ ہٹی، تو گویا جو میں نے دیکھا تھا وہ سب سچ ہے۔ تو میں گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس واقعے کے بعد بھی میں مورچری میں کافی عرصے تک جاب کرتا رہا، لیکن پھر مجھے کبھی میتوں سے نہ تو خوف آیا اور نہ ہی مارچری کی بو سے میرا دل متلایا، بلکہ مجھے یہاں آنے والی ہر میت کے ساتھ ایک عجیب سی انسیت ہو جاتی، اور خاص طور پر ان لاوارث میتوں کا خیال میں خود رکھتا جن کا پوچھنے یا پتہ کرنے کوئی بھی یہاں